السلام علیکم 10th کلاس. دس از می سید عظمہ زیدی. اردو کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ شعری اصناف ہم پڑھ رہے تھے پہلے، تو اس میں کچھ شعری اصناف رہ گئی تھیں، تو وہ میں آج لے کر حاضر ہوئی ہوں. شعری اصناف میں ایک ہے مناجات. مناجات کیا ہوتی ہے؟ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے اور پھر اس کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، اسے مناجات کہتے ہیں. مثلاً آپ یہاں مناجات کے چند اشعار دیکھ سکتے ہو. یہاں دیکھ سکتے ہو آپ کہ میں نے اشعار لکھنے سے پہلے یہاں شعری علامت لگائی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو اسکرین پہ. اور اب میں اشعار پڑھ رہی ہوں ان کے. پروردگار عالم سب سے بزرگ و برتر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر. دے جس کو چاہے عزت، دے جس کو چاہے ذلت، ارذل کو کر دے افضل. تیرا ہی دست قدرت، کمزور کو توانا تو چاہے تو بنا دے. کمزور کو توانا تو چاہے تو بنا دے، مردے کو ایک دم میں تو چاہے تو جلا دے. ٹھیک ہے. پھر ہے مایوسیوں کو دل سے تو ہی مٹانے والا. مایوسیوں کو دل سے تو ہی مٹانے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بندھانے والا. تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس مناجات کے پہلا جو میں نے شعر پڑھا تھا، اس پہلے شعر میں تو خود اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی تھی، لیکن دوسرے شعر میں، تیسرے شعر میں اور چوتھے شعر میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں دعا مانگی جا رہی ہے خدا سے. تو مناجات ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توصیف بھی بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اور پھر بعد میں خدا سے دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے. اچھا، مناجات میں صرف خدا سے ہی دعا نہیں مانگی جاتی، بلکہ محمد اور آل محمد سے بھی مناجات میں دعا مانگی جاتی ہے. جیسے آپ نے ایک قوالی سنی ہوگی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تو وہ کیا ہے کہ رسول خدا سے مناجات کی جا رہی ہے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تو رسول خدا سے مناجات کی جا رہی ہے، یعنی رسول خدا سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ آپ میری جھولی بھر دیں، میں لوٹ کر خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا. اب ہمارے پاس ایک اور شعری صنف ہے قصیدہ. شعری اصناف میں ایک اور ہے قصیدہ. قصیدہ ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی زندہ شخص کی تعریف کی گئی ہو. یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور قصد سے نکلا ہے. یہ عربی زبان کے لفظ قصد سے نکلا ہے، جس کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں. گویا قصیدہ میں شاعر کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کرتا ہے، اور اصطلاحی معنوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی نظم جس میں کسی بادشاہ اور ان کے نظام حکومت اور ان کے جاہ و جلال، ان کے جانوروں اور ان کے وزراء یا سپہ سالار یا کسی بھی شخص کی تعریف بیان کی جائے. زیادہ تر شعراء بادشاہوں سے انعام و اکرام حاصل کرنے کے لیے ان کی شان میں قصیدے لکھتے تھے. اردو میں یہ صنف فارسی زبان سے آئی ہے اور حیت کے اعتبار سے یہ غزل سے ملتا ہے. یہ صنف غزل سے ملتی ہے حیت کے اعتبار سے. غزل کی طرح قصیدے کے بھی شروع سے آخر تک ایک ہی بحر ہوتی ہے. غزل کی طرح قصیدے میں بھی شروع سے آخر تک ایک ہی بحر ہوتی ہے. بحر کیا ہوتی ہے میں نے آپ کو اوپر بتا دیا ہے، بحر کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے، ایک ہی بحر ہوتی ہے. پہلے شعر کے دونوں مصرے، قصیدے کے پہلے شعر کے، غزل کی طرح قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرے، اور باقی یہ میں اسکرین کو اسکرول ڈاؤن کر رہی ہوں اپنی. آپ دیکھ سکتے ہو غزل کی طرح قصیدے میں بھی پہلے شعر کے دونوں مصرے اور باقی اشعار کے آخری مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. باقی اشعار کے آخری مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. ایک قصیدے میں کم سے کم 19 اور زیادہ سے زیادہ اشعار کی کوئی حد مقرر نہیں.
اردو اور فارسی میں کئی 100 اشعار کی قصیدے بھی ملتے ہیں۔ قصیدے کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوتا ہے تشبیب، دوسرا حصہ ہوتا ہے گریز، اور تیسرا حصہ ہوتا ہے مدح، اور چوتھا حصہ ہوتا ہے دعا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمارے پاس ایک اور صنف سخن ہے، صنعت تضاد۔ صنعت تضاد کیا ہوتی ہے؟ صنعت تضاد ضد یا الٹ کو کہتے ہیں۔ آپ نے انگلش میں ورڈز اپوزٹ پڑھے ہوں گے، ہے نا؟ انگلش میں آپ ورڈز اپوزٹ پڑھتے ہیں نا، تضاد یعنی ضد، تضاد یعنی ضد یا الٹ، الفاظ کی الٹ، الفاظ کی ضد۔ یہ ایک ایسی صنف ہوتی ہے کہ کلام میں 2 ایسے لفظ استعمال کیے جائیں جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ مثلا شعر دیکھیں آپ نیچے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس شعر میں صبح اور شام یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور شعر دیکھیں آپ، ایک سب آگ ایک سب پانی، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل آزاد ہیں دونوں۔ اب اس شعر کے اندر بھی آپ آگ اور پانی یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی یہ تضاد ہیں۔ تو ہوپ یو گائز گاٹ اٹ۔ اوکے بائے، ٹیک کیئر۔